میرے عزیز دوستو، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے دل کے اندر بٹھا لیں اور جگہ دے لیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور لاڈلے نبی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل، مکمل اور اکمل دین دے کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب صبح قیامت تک جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا، اس کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حضور کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں رب تعالیٰ تک جانے کا، کوئی اور ذریعہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کا، فقط ایک ذریعہ ہے حضور کی سنت، شریعت، نبی پاک کا لایا ہوا دین، کتاب و سنت۔ بہت سارے اجہل اور جاہل لوگوں نے نئے نئے طریقے وضع کیے، دین سے ہٹ کر تصوف کی من مانی تشریحات کی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور ان کے پیچھے چلنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو جب انبیاء حضور کے طریقے پر چلیں تو پھر امت کا کوئی گروہ اٹھ کر اگر کوئی اور رستہ اختیار کرے تو سوائے پھر وہ بے دینی اور زندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد، ہمارے دلوں کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا، لاتعداد لوگوں کو راہ حق پر گامزن کر دینے والی شخصیت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، اگر کوئی اللہ کا قرب پانا چاہے یا رسول پاک کی بارگاہ ناز تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو طریقہ کیا ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، اگر تم قرآن پہ عمل کرو گے تو رب کریم تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناؤ گے تو بارگاہ رسالت تک پہنچ جاؤ گے، حضور کی بارگاہ تک تمہاری رسائی ہو جائے گی، نبی کریم کا قرب خاص ملے گا۔ بس حضور کے طریقے پہ چلو، سنت کو اپناؤ، شریعت کا دامن تھام لو۔ اسی میں کمال ہے، اسی میں قرب ہے، اسی میں عروج ہے، اسی میں ترقی ہے، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ بس جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچنا چاہے، ایک ہی رستہ ہے کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کرتا ہوا ہے، وہ کتاب و سنت کا دامن تھام کر آگے بڑھے تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اگر اولیاء کے امام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ رب تک پہنچنا ہے تو قرآن پہ عمل کرو، حضور تک پہنچنا ہے تو سنت پر عمل کرو، تو پھر کسی جاہل، اجہل اور بیوقوف کی بات نہیں مانی جائے گی، پیرانے پیر کی بات مانی جائے گی۔